إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفات تسبیحات و تمجیدات اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے بے شمار درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے بھائیوں میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیت کا مفہوم صحیح معنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں آج کل کے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں مہنگائی اپنے عروج پر ہے مہنگائی کی شدت ہر بندہ محسوس کر رہا ہے یہ مہنگائی کی حرارت ہر شخص کو پہنچ رہی ہے یہ جو مہنگائی ہے
ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، سارا دن لوگ مہنگائی کی باتیں کہ فلاں چیز مہنگی ہوگی، فلاں چیز مہنگی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ یہ آزمائش ایسے نہیں کہ یہ صرف ہم پر یہ آزمائش آئی ہے۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کا دور اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ کئی دن تک کسی کا چولہا نہ جلتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بچہ آج بھی اس مہنگائی کے دور میں بھوکا سوتا ہو۔ وہ صحابہ کرام کے دور دیکھیں، وہ ان کے پاس کھجور موجود تھی، سفر چل رہا ہے، اب کھانے کی ساری اشیاء ختم ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ گٹھلیاں کھانا شروع ہو گئی گٹھلیوں کو، اور یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ پتوں کو کھانا شروع کر دیا۔ ایسا دور، اتنا خطرناک دور، مال کی اتنی کمی، مجال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی ناشکری کے الفاظ ہے، مجال ہے کہ صحابہ کبھی یہ بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو حق پر، یہ بھوکے، یہ پیاسے ہیں، کس وجہ سے برداشت کر رہے۔ جنگ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کی وجہ سے پتھر پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ انسان سیدھا رہے، جھک نہ دے کمزوری کی وجہ سے۔ ایک صحابی آتا ہے، اعتراض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک بڑی لگی ہے، بڑی شدت کی بھوک ہے، یہ دیکھیے اپنے قمیض اٹھاتا، کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے بھوک کا معذرت یہ ہے کہ میں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تو نے ایک پتھر باندھے ہوئے تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ بھوک کا یہ عالم ہے، مجال ہے کوئی ایسا ناشکری کا جملہ نکل گئے، بے صبری کا جملہ نکل گئے، صحابہ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے، سارے خزانوں کی دنیا رب کائنات کے پاس ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو یہ دیتا کیوں ہے؟ ہم بھوکے کیوں مر رہے، ہم پیاسے کیوں مر رہے، ہم مظلوم کیوں ہیں، ہم پر ظلم کیوں کی جاتے ہیں، ہمیں کیوں تڑپایا جاتا ہے، ہمیں کیوں تکلیفیں دی جاتی ہیں؟ مجال آج تھوڑی سی مہنگائی کو دیکھ کر ہم سارا دن انہیں باتوں میں گزار دیتے ہیں، مہنگائی بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے۔ کچھ لوگ جو مجبور ہیں، جو اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کی باتیں کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اچھے خاصے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، وہ بھی رونا دھونا ان کا بھی شروع ہے کہ بڑی مہنگائی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، سب کو پتہ ہے، ہر بندہ جانتا ہے یہ مہنگائی ہے۔ یہ ہے کہ اصل ہم نے سوچے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہ آزمائش ہے، تم پر خوف طاری کر دیں گے، دشمن کا تم پر خوف ہوگا، تمہیں ڈر ہوگا، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ والجوع، تم پر بھوک طاری کر دیں گے۔ ابھی وہ والی بھوک آئی نہیں ہے جو صحابہ نے دیکھی
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم دیکھا وہ آزمائشیں ہم نے کہاں دیکھی ہیں؟ ہم نے تو دیکھی نہیں۔ فرمایا ارجو ونقص من الاموال، مالوں کی کمی۔ اب ظاہر ہے اگر انسان کے پاس مال ہو، اگر انسان کے پاس پیسہ ہو تو مہنگائی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ مہنگائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ کم ہو گیا ہے۔ اگر انسانوں کے پاس اربوں کا موجود ہے، 1 کلو چینی 1000 پہ چلی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ مال کی کمی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا کہ یہ آزمائش ہے، یہ رب کائنات نے یہ اعلان کیا ہے، فرمایا تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جانوں کو لے کر آزمائے گا۔ یہ صرف ہمیں نہیں آزمایا، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیٹا عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں اٹھا لیا۔ ابراہیم نامی بیٹا، ابراہیم نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارت پاک ہو گئے، بیٹا جدا ہو گیا ہے، بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، جس کی بیٹیاں ہوں اس کے بعد اللہ اسے بیٹا عطا کرے، اس بندے پر کیا گزرے گی کہ یہ میرا بیٹا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے بعد رو رہے، لیکن کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا کہ اللہ تجھے میرے ہی گھر میں لے گیا، اے اللہ تجھے صرف میں ہی نظر آتا ہوں، ہر مشکل میرے اوپر، ہر پریشانی میرے اوپر، ہر ظلم میرے اوپر، کوئی لفظ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نرینہ اولاد چھینی گئی، فطری چیز ہے، انسان کے آنسو آ جاتے ہیں، اس پر انسان کے اختیار نہیں ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، درد آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف یہ آزمائشیں ہم پر نہیں ہے، یہ آزمائشیں یہ ہم پر نہیں آئی ہے، یہ آزمائشیں نبیوں نے دیکھی ہیں، یہ آزمائشیں کا سامنا صحابہ نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، تبع تابعین نے کیا ہے، محدثین نے کیا ہے، علماء کرام نے کیا ہے۔ یہ قربانیاں دے رہے ہیں، صبر کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ہر چیز کو سہ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ جو آج آزمائش ہے ہم نے پھر بھی شکر ادا کرنا ہے، حالات اچھے ہوں حالات برے ہوں، ہر حال میں ہم نے رب کائنات کا شکر کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال مولا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں۔ اگر مہنگائی ہے، اگر پریشانی ہے تو کیا ہم اس کا دامن چھوڑ دیں، اس رب سے دور ہو گئے، اس رب کے گھروں کو ویران کر دیں؟ یہ آزمائشیں بعض اوقات آتی کس وجہ سے ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں مصیبتیں آتی ہیں، جو تمہیں پریشانی آتی ہے، یہ بعض اوقات انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسان کے اعمال کی وجہ سے اس پر آتی ہے، یہ پریشانی یہ اسی کی وجہ سے آتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہت ساری چیزوں سے تو درگزر کر دیتے ہیں، کسی ایک کی وجہ سے کوئی مصیبت ڈال دی وہ الگ بات، اگر انسان کے اعمال کے مطابق اگر اللہ مصیبتیں ڈالتا رہے، اگر پریشانیاں دیتا رہے، اگر دکھ دیتا رہے تو انسان جی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے اعمال سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ نادان ہے، یہ غلطی کر دیتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی عمل کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے، اس سے گرفت میں لے لیتا ہے، اسے مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا بہت سارے اعمال کی وجہ سے تو اللہ پکڑتے ہی نہیں، ایسا اعمال ہے جن سے پکڑ کی جا سکتی تھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پکڑتے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں پر مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے، آزمائشوں پر مومن الحمدللہ کہتا ہے، آزمائشوں پر صبر کر
کرنے والا وبشر الصابرین، جو بندہ آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، جو آزمائشوں پر ایک پہاڑ بن کر صبر کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا ایسے لوگ کے لیے خوشخبریاں ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتا ہے، درد آتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سمجھتا ہے، اللہ کی رضا سمجھتا ہے، اللہ کے فیصلہ سمجھتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کرتا ہے، بغیر حساب۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس نے فلاں عمل کے اس کو 10 نیکیاں دے دو، اور ایک ہے کہ اس کو بے حساب اجر دے دو، اور وہ بے حساب کتنا ہوگا؟ اللہ اپنے حساب سے اس کو اجر دینا چاہتا ہے کہ جو بندہ مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ مہنگائی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، انسان کی جان نہیں جاتی، پھر بھی انسان کھا پی رہا ہے، انسان جی رہا ہے، اپنے حالات کو صحابہ کے نبی کے حالات کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے تو میرے بھائیوں ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ امتحان ہے ہی نہیں، یہ امتحان ہے ہی نہیں۔ اتنی مہنگائی کے باوجود بھی ہم الحمدللہ کھا پی رہے ہیں، ہم الحمدللہ اچھا پہن رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ آزمائشیں یہ آنی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید کو جب نازل کیا تو احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے گئے ہیں، ان یقولوا آمنا صرف انہوں نے یہ کہہ دیا ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، قرآن کو مان لیا ہے، حدیث کو مان لیا ہے، اللہ کو مان لیا ہے، رسول کو مان لیا ہے، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے ایمان لے آئے، ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، بس ہم لا یفتنون کہ ہمیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، ایمان لے آئے ہو، اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، لیکن وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ سوچ لیا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہمیں فتنہ میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ پہلے لوگ تھے انہیں تنگی میں پریشانی میں ان کو گھیرا، قرآن کہتا ہے ان کو ہلا دیا گیا، اتنی پریشانیاں اتنی مصیبتیں ان پر، تو آگے اتنے مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے۔ وَزَلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ماننے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، اتنے عصمت سے ان پر آئی، ان کو ہلا دیا گیا، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، لیکن انہوں نے اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہم نے آزمائشیں دیکھی کیا ہے، ہم تھوڑی سی بات پر ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، نا شکری والے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ دے دیا، ایک فارمولہ بتا دیا
وَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم نے شکر کیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اور زیادہ دوں گا. اگر تم نے شکر کیا تو میں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر تم نے کفر کیا, اگر میری نعمت کی ناشکری کی, تو فرمایا کہ میرا عذاب بھی بڑھ سکتا ہے. آج ہم ناشکری نہیں کرتے. ناشکری اللہ کا شکر ادا کر رہے کیا ہے؟ ہمارے پاس مال ہے, دولت ہے, پیسہ, ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. ہم نے کبھی اس میں سے زکات کی توڑی, کبھی کسی غریب کا حق نکالا, کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں, یہ غریب ہے, اس کے گھر پہ کھانا نہیں بچا, میرا کام چل رہا ہے, میرا کاروبار چل رہا ہے, میں الحمدللہ مہنگائی کے دور میں اب بھی ٹھیک ہوں. کیا میں نے کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا, کسی غریب کے بارے میں سوچا؟ نہیں سوچا. یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے. رب کائنات کل قیامت کا دن ہوگا, بندے سے پوچھے گا, اے میرے بندے, میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ کیا کہے گا؟ اللہ, تو بھوکا تو پیاسا کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, میرا بھلا بندہ بھوکا تھا, مہنگائی کا دور تھا, بڑا پریشانی کا دور تھا, آزمائش کا دور تھا, تیرے پاس پیسہ تھا, تیرے پاس دولت تھی, تو دے سکتا تھا, تو مدد کر سکتا تھا, تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ اس وہ بھوکا سو گیا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, وہ پیاسا سو گیا, تو نے اسے پانی نہیں پلایا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ناشکری کر رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کا فرمان تو یہ ہے, انفق انفق علیک, فرمایا کہ تم خرچ کرو, تم پر خرچ کیا جائے گا. جب انسان خرچ کرتا ہے اللہ اور عطا کر دیتا ہے. آج ہمیں یقین ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ اگر ہم خرچ کریں گے, 100 روپے میں پاس موجود ہے, 10 روپے دے دیے تو کتنا رہے گی؟ 90. بڑا تو نہیں, یہ تو کم ہوا ہے. ہماری تو یہی سوچ ہے. لیکن ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ پر ایمان لانا, رسول پر ایمان لانا. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا, 1 لاکھ پر اگر 2,500 پہ ہم نے زکات دے دی تو کیا ہو گیا؟ مال کم ہو گیا. مولوی کہتے ہیں کہ بھائی مال بھرتا ہے. اور بھائی لاکھ میں سے 2,500 دی تو مال تو کم ہو گیا, زیادہ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے جب ہمارے دل میں یہ سوچیں آتی ہیں, جب یہ سوچ ہمارے دل میں آتی ہے, تو اس کا مطلب ہے رب کائنات پر یقین نہیں, محمد کے فرمان پر یقین نہیں, قرآن پر یقین نہیں, حدیث پر یقین نہیں. اگر ہمیں یقین ہوتا, اللہ پر توکل ہوتا, تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے. اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے. ہم خرچ کیسے کریں؟ جب میں نے جو پہلے بات کی ہے, جب ہم خود سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, سب کچھ موجود ہے, پھر بھی ہمارا وہی رونا دھونا ہے, مہنگائی ہے, وہ ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہم غریبوں پر کیا خرچ کریں گے؟ صحابہ کو بھی تو دیکھیں نا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خیرات کا اعلان کیا کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان دنوں میں مال زیادہ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا, اور وہ ان کا مقابلہ تھا حضرت ابو بکر صدیق سے. وہ ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق ان سے سبقت لے جاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج موقع ہے, آج اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے, آج نبی نے اعلان بھی کر دیا ہے, تو لہٰذا آج میں اتنا خرچ کروں گا, عمر فاروق سے ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا آتا مال لے کر آتے ہیں. آتا مال لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم سے 1000 میں سے 100 نہیں نکلتا, 100 میں سے 10 روپے نہیں نکلتے. آتے مال کی بات کر رہا ہوں, آدھی جائیداد کی بات کر رہا ہوں, آدھی پراپرٹی کی بات کر رہا ہوں, جو کچھ اس کے پاس موجود ہے آدھا رب کائنات کے قدموں میں اللہ کو رکھ دیا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے, یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اب عمر بن خطاب خوش ہیں کہ آج انشاءاللہ میں ابو بکر صدیق سے جیت جاؤں گا, سبقت لے جاؤں گا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, گھر سے تھوڑا سا سامان لے کر آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہ آپ کتنا مال لے کر آئے ہو؟ کہا آدھا گھر پہ, آدھا یہاں. ابو بکر آئے, کہا یہ مان لایا ہوں. کہا کتنا لے کر آئے, گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ کچھ نہیں چھوڑ کے آیا ہوں,
के रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। जितना मेरा माल था मैं सारा का सारा माल लेकर आ गया। अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब, उनका चेहरा मुरझा गया। उन्होंने कहा जीतने का मौका था और मैं तो आधा माल लेकर आया हूँ। ये अबू बकर सिद्दीक है, मैं इससे कभी नहीं जीत सकता, ये तो सारा माल लेकर आ गया है। अल्लाह अकबर। एक बंदे के पास 10 रुपए है, अगर 10 रुपए के 10 रुपए सारे खर्च करते, ये बड़ी बात होती है। आधा माल खर्च करना बड़ी बात होती है। और मेरे भाइयों आजकल हमें थोड़ा सा हमारी जेब से नहीं निकलता। तो मेरे भाइयों वो सहाबा थे, उन्होंने परेशानियां देखी, उन्होंने मुसीबतें देखी, उन्होंने बड़े दुख देखे, उन्होंने बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। वो सब्र के पहाड़ बन गए। वो महंगाइयों के सामने खड़े हो गए, जुल्म के सामने खड़े हो गए, परेशानियों के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो गए। वो फिसले नहीं, उनके कदम डगमगाए नहीं, वो पीछे हटे नहीं, उन्होंने कलमा नहीं छोड़ा। आज मेरे भाइयों सिर्फ हम ये सोचते हैं आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं, हमारी जन्नत पक्की हो गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा नहीं है, आजमाइशें आएंगी। सिर्फ यही नहीं कि ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गए हो, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये मौजूद उठाने का मकसद, ये टॉपिक उठाने का मकसद सिर्फ यही है। तो मेरे भाइयों महंगाई का दौर वाकई मौजूद है, महंगाई मौजूद है, लेकिन इस टाइम भी ऐसे लोग अल्लाह वाले मौजूद हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, वो गरीबों पर खर्च कर रहे हैं। और जो लोग गरीबों पर नहीं खर्च कर रहे उनको जरा सोचना चाहिए, कल क़यामत के दिन इस माल के बारे में अनमाल ही मिन अइला इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, कल क़यामत के दिन रब कायनात सवाल पूछेंगे कि मेरे बंदे तूने माल कहाँ से कमाया था, कहाँ खर्च किया था। अगर रब कायनात ने सवाल कर लिया मेरे फला बंदे महंगाई के दौर में महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, तेरे पास माल था तो उनकी मदद कर सकता था, और सारा ना दे आधा ना दे और कुछ तो तू कर सकता है, जो तुझसे हो जो मुमकिन हो अपने भाइयों की मदद कीजिए। इससे फायदा क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्द फी औनि अखीही, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। तो मेरे भाइयों अपने दरमियान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में लोगों को देखो जिनके घर कुछ नहीं पक रहा, जो महंगाई की चक्की में पूरी तरह से पिस रहे हैं, उनके साथ कुछ न कुछ ताउन कर दे, उनके साथ कुछ हमदर्दी कर दे। कोई वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा भी कर सकता है हमारी नेमतों पर, हमारे माल पर ज़वाल आ जाए, हमारा पैसा छिन जाए, हमारा सारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। बहुत सारी मिसालें देखी हैं, लोगों के पास पैसे मौजूद थे, आज रहने के लिए घर नहीं है, बहुत सारे करोड़ों रुपए के मालिक थे वो रोडों पर आ गए हैं। तुर्की में जलजला आया था, जो करोड़ों रुपए के मालिक थे, अरबों रुपए के मालिक थे, जब जलजला आया एक किराएदार था, उसने कहा कि भाई मेरे पास किराया नहीं है, आप छोड़ दे, मैं आपको दे दूंगा। वो ना माना, उसने उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया। अल्लाह के करना क्या हुआ? जलजला आया, जलजला जब कैंप लगा जलजला मुतासिरीन का, वो किराएदार भी उसी में मौजूद है, वो मालिक भी वहीं पे मौजूद है। तो मेरे भाइयों ये अल्लाह तबारक व तआला का माल दिया हुआ है, इसमें से अल्लाह का हिस्सा निकाल दीजिए। ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, अल्लाह जिसे चाहता है देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।